بھی اور اس سے پہلے بھی ہم جب یہ ہفتے کا آغاز ہوا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ مذاکرات کا جو سلسلہ چل نکلا ہے یہ خوش آئند ہے پیش رفت، کم از کم میز پہ آئیں گے تو کچھ تو ظاہر انسان جب آمنے سامنے آ کے بات کرتا ہے تو کرٹسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کیونکہ آج مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے آئی نہیں ہے، آج پھر ملاقات نہیں ہوئی، کوئی آنیاں جانیاں نظر آئی نہیں ہیں۔ اب آنیاں جانیاں ہوئی ہوں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگلے 24 گھنٹے میں، جس طرح ہمایوں میمن صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ بیک ڈور چینل ایکٹیو ہی رہتا ہے کہیں نہ کہیں، وہ ایکٹیو ہے، کوئی نتیجہ نکل آئے گا، یا اب یہ معاملہ جو ہے وہ دونوں جانب سے شدت پکڑے گا اور لوگ نکلیں گے اور یہاں سے مزاحمت ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میری تو خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے اور ملک کا مفاد بھی ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرے، مذاکرات کی طرف آئیں دونوں فریق، مفاہمت کی طرف آئیں، اتحاد، اتفاق، قومی یکجہتی، یگانگت کا یہ تقاضا ہے۔ بندے خواہ 10 نکلیں یا 1000 نکلیں، آپ کنٹینر لگائیں گے، آپ روکیں گے، پولیس کی توانائیاں ضائع کریں گے اور اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوگی، جو ظاہر ہے نہ ریاست کے حق میں ہے، نہ قوم کے حق میں ہے، نہ ملک کے حق میں ہے۔ تو یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پرامن احتجاج اور چیز ہوتی ہے اور اس طرح کے احتجاج جو ہوتے ہیں وہ اور چیز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میری تو اب بھی خواہش ہوگی کہ مذاکرات اگر ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اگر ختم ہو گئے بحال ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ مجھے تو کوئی، اور خاص طور پر یہ جو واقعات 2 ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، تو ان کا تو تقاضا ہی سبق سیکھنا چاہیے۔ ارشاد صاحب، وی پی این سے متعلق تو ہم نے گفتگو کی، بہرحال افنان صاحب کی اچھی بات یہ ہے اور ایون پرویشا صاحبہ کی، اس کمیٹی میں کم از کم ایسے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کو اپنے اس سے متعلق باضابطہ طور پہ کچھ پتہ ہے، معلومات ہیں، ورکنگ بھی ہے، انٹرسٹ بھی ہے، اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ بھئی یہ کام ہونا چاہیے۔ یعنی یہ ان کے ایک خواہش بھی ہے کہ خام خواہ لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، خام خواہ جو ہے لوگوں کے لیے مسائل پیدا نہ کیے جائیں بلکہ مسائل حل کیے جائیں۔ یہ خواہش ہونا بذات ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ پارٹی پالیسی کے نام پر، سیکیورٹی کے نام پہ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ بس کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ چونکہ ایک فیصلہ ہو گیا تو اب اس کو امپلیمنٹ ہی ہونا چاہیے، خواہ اس کا ملک کا نقصان ہو یا مسئلے کو سمجھنا، جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کی جو شکایات ہیں ان کو سمجھنا، پھر اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ ایک بذات خود ایک۔ اور دیکھیں دنیا بھر میں ہمارے ہاں تو ایک کمیٹی سسٹم کوئی طاقتور ہے نہیں۔ پارلیمانی نظام میں جو یہ سٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور دائرہ اختیار بھی ان کا بہت وسیع ہے۔ اور سٹینڈنگ کمیٹی کا مطلب یہ نہیں کہ جو حکومت نے بل موو کر دیا ہے یا جو پرائیویٹ بل آ گیا ہے بس اس کو ایز اٹ از واپس کرنا ہے۔ انہوں نے اس کا جائزہ لے کے، پبلک سے رائے لے کے، اس کی تشہیر کر کے، ہمارے یہاں یہ نقص کیوں رہ جاتا ہے قانون سازی میں؟ آئین میں ترمیم ہو رہی ہے، چوتھے دن پتہ چلے فلاں چیز رہے گی، فلاں چیز رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر اس کی تشہیر کی ہوتی، سٹیک ہولڈر سے بامقصد مشاورت کی ہوتی، خوب غور و خوض کیا ہوتا، وہ جو ہمارے آئین بنانے والے تھے وہ پاگل تو نہیں تھے کہ 1 سال تک بیٹھے رہے، وہ ادھر ادھر سے اٹھاتے، کاپی پیسٹ کرتے اور 1 مہینے میں آئین بن جاتا۔ 1 سال لگا یہ 73 کا آئین جو ہے، تو اسی لیے 1 سال لگایا کہ ہر چیز سوچ سمجھ کے کی گئی۔ اور پھر خرابی کہاں پیدا ہوئی کہ وہ جو اس وقت کی حکومت تھی 4-6 مہینے کے بعد اس آئین سے ان کا جی بھر گیا، ترمیم لے آئے اور ترمیم لائے اور آئین کو بے وقت کر دیا۔ اب بھی وہی کچھ کام اگر ہم کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا۔ تو اب ایک جو یہ ڈیبیٹ جتنے دن چلی ہے کہ پی ٹی اے نے بھی ضد ہردرمی کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی جی ہاں اس کا نقصان ہے۔ آئی ٹی منسٹری کے جو حکام تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہاں جی یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور اب جو یوزرز ہیں ان سے بھی ہم کہیں گے کہ اگر آپ رجسٹرڈ کروانا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا پاشا کے جو ایسوسیشن ہے ان کی، وہ اپنی مشکلات بتا رہے تھے۔ وہ بھائی یہی آپ پہلے مشاورت کر لیتے، یہ جو ہے لیٹر جاری کرنے کے، یہ 10 دن میں آپ رجسٹریشن کرائیں، بھائی ان کو بلائیں، ان سے مشاورہ کریں
کہ جی ہمیں اسٹیٹ کو یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس کا مس یوز ہو رہا ہے، اس مس یوز کو ہم بیسیکلی تو مس یوز آف انٹرنیٹ جو ہے آپ نے روکنا ہے، بیسیکلی تو یہی ہے نا۔ لیکن ارشاد صاحب اس کے لیے آپ کو بڑا کریکلم میں اس کو لانا پڑے گا، سیوک ایجوکیشن دینی ہوگی، بتانا پڑے گا۔ تو یہ کریں نا، کیا یہ فرق پڑتا ہے؟ مس یوز تو دیکھیں تربیت کا مسئلہ ہے نا، تو یہ سارا کچھ کرنا چاہیے نا، ہم چاہتے ہیں کہ بس لانگ ٹرم پالیسی بنائیں۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، یہ ایک ایوالونگ ہے، یہ ٹیکنالوجی مسلسل ارتقائی عمل ہے۔ اب اس کے لیے جو قانون سازی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو ینگ لوگ ہیں، لیجسلیٹرز ہیں، ان پہ تمام جماعتوں کی ایک کمیٹی بنے جو دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کے متعلق قانون سازی سجیسٹ کریں، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آج قانون بنا دیا، ہو سکتا ہے سال کے بعد کوئی ایسی ٹیکنالوجی آئی ہو۔ یہ ایک مسلسل ایوالونگ پروسیس ہے، آپ کے فون میں اپڈیٹس آتی ہوں گی 4 مہینے بعد، ہر ایک کے فون میں آتی ہیں، کیا اس طرح ارتقا ہوتا ہے؟ نہیں، دوسرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن ممالک میں ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کیا وہ 100% مؤثر ثابت ہوئے ہیں؟ کیا ان کی معیشت جو تھی وہ افورڈ کرتی تھی اور ہماری معیشت افورڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ ایک نقصان ہے $400 ملین کا، چین کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، ہمارے لیے بڑی معنی دیکھیں آج میں پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا نے یہ قانون سازی سجیسٹ کی ہے کہ وہاں جو کمپنی سوشل میڈیا ریلیٹڈ فورمز آپریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو پابند کیا جائے کہ وہ 16 سال سے کم عمر بچے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اکاؤنٹ بنا سکے، اور اس پہ اب وہاں پہ وہ BBC یا CNN پہ آج وہ چل رہا تھا، بڑی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ تو بہرحال